تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے, یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے. حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950, جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے, وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نبینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس, امام باقر حضرت حسین کے پوتے. تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں, تو امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے, اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو, تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا. تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے. مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر. 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ. 63 اونٹ, اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں, اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے. تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں, آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے. اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی جائے, اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں, ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا. تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی, نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان, حجۃ الوداع. تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے. لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں گے, یہ سنت ہی ہے, واجب نہیں ہے, لیکن سنت مؤکدہ ہے, سنت دائمہ متواتر اور مسلسل بھی ہے. تو وہ صاحب استطاعت ہے ضرور کرے. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کرے. اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے دی, کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں, انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے, 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. تو وہ اس طرح نہیں ہے, قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں, اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے, بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے, اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے, تیسری یا چوتھی, اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے, تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں, لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں.
ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں, ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ, یہ ٹی وی چینلز میں شروع ہو جائے گا. وہ کراچی میں ایک بندہ ہے, وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسری منزل پہ چوتھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے, پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے, اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. یہ صدقہ ہی ہے نا, اللہ کی راہ میں قربانی کرنا, تو اس نے شرک کیا. یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے, دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا, آپ کو سب مر چلے ہیں قرضہ اٹھا, کمیٹی ڈال لیں, پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا, سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے, آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا, بچوں کی فیس, بچوں کی فیسیں آج کل 2000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر, تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے. کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے, ضرور اٹھائیں, کریں, کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا, آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13,000 روپے کیا چیز ہے. اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے, تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے, نارمل قربانی کر لیں. بھی اگلا سوال ہے, اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی, یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی, المستدرک للحاکم میں, ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے, بکری یا بکرا, لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں, تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں, تم کیوں ہے. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے. یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے, یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں, ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں گے جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو, تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان ہے. چولہا عموماً بولا جاتا ہے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے, ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں, صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا. میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے, چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, چولہا اکٹھا جل رہا ہے, پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے. اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں. نہیں, 7 زیادہ سے زیادہ, ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے, 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے, گائے. اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے, اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصدیق. امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرح کوئی نہیں کیا ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے, اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی. جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے, میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا, پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے, وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر. اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا, وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف, اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا, اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اصالہ ثواب کے لیے. باقی جو لوگ اب اس معاملے میں
اجتہادن کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ اس کے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی. تو یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کیونکہ النبی اولا بالمؤمن انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور مومن کی مائیں ہیں ان کی بیوی نبی علیہ السلام. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولا بالمؤمن انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتنی. آپ علیہ السلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا. یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے. رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود. روحانی باپ تو ہے نا امت کے. صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی آل کی امت کی، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے. ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے، اللہ تعالیٰ سے ایک بکرا دینا. اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات. باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے. چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا. پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے. اچھا اب آ جائیں یہاں پر پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی دوبارہ سے تعمیر کرے جو اللہ تعالیٰ نے بنیادیں ان کے لیے واضح کر دی تھی. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس جگہ پر اس کے لیے ایک گھر تعمیر. اس کے بعد بیت اللہ شریف کو اور اس سے جو ریلیٹڈ ملحقہ علاقہ ہے مطاف کا جہاں طواف ہوتا ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور وہاں پر رکنے والوں کے لیے. اور پھر حکم ہوا کہ آپ اعلان کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز پہنچا دے گا معجزانہ طور پر، یا پھر حالات و واقعات ایسے فیوریبل کرے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دور دراز سے حج کے لیے بیت اللہ شریف کا سفر اختیار کریں گے، پیدل بھی اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی، یعنی اتنی دور سے آئیں گے کہ وہ اونٹنیاں سفر کے دوران پتلی ہو جائیں گی. وہی گفتگو اب آگے چل رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیشہدوا منافع لہم، تاکہ جو لوگ حج کے لیے آئیں وہ اپنا جو دینی اور دنیاوی فائدہ ہے اس کے لیے وہاں پر حاضر ہوں. لوگ کاروبار بھی کرتے تھے، ایون آج تک ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ حج کے لیے وہاں آتے ہیں، بدو لوگ بھی اور قریبی ملکوں سے جو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے وہاں لے آتے ہیں، ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بقیہ کے دنوں میں اپنی تجارت کا معاملہ بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. کئی جانور بیچنے والے آئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا تو کاروبار ہے اتنا بڑے لیول کا، لاکھوں بھیڑیں اور بکریاں قربان ہوتی ہیں ہر سال حج کے موقع پر، تو ان کا بھی کاروبار وابستہ ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور جو لوگ وہاں پر آئیں وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا مقررہ دنوں میں. اب یہ جو ایام معلومات ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. بعض کے نزدیک اس سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی عید کا دن 10 ذوالحجہ اور اس کے ساتھ مزید 3 دن اور بعض کے نزدیک ایام النہر ہیں، یعنی جو قربانی کے دن ہیں، 10 ذوالحجہ کا دن اور اس کے ساتھ مزید 2 دن اور 11 اور 12 ذوالحجہ. اور یہی مضبوط قول لگتا ہے کیونکہ جو آیت کا اسلوب ہے وہ یہی بتا رہا ہے، کیونکہ اس میں قربانی کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں. ویسے تو اس پورے عشرے میں ذکر کیا جاتا ہے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا
کہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان میں کیے ہوئے اعمال کو کوئی اور شخص نہیں پہنچ سکتا سوائے اس شخص کے کہ جو جہاد کے لیے نکلے اور واپسی پہ نہ اس کا مال واپس آئے نہ جان واپس آئے، وہ اعمال میں بڑھ سکتا ہے. باقی جنہوں نے ان 10 دنوں میں عبادت کی ان کے مرتبے کو کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو یہ قربانی کے حوالے سے اس میں ذکر آیا فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کریں ان جانوروں پر ذبح کے وقت جو چوپائے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں رزق کے طور پر. بہیمۃ الانعام سورۃ الانعام میں گزر چکے کہ وہ 4 طرح کے جانور ہیں. نمبر 1 بھیڑ، نمبر 2 بکری، اور بکرا بھی ظاہر اس میں شامل ہے، نمبر 3 گائے، اور نمبر 4 اونٹ. یہ 4 ہیں بہیمۃ الانعام. اور اسی کیٹیگری میں باقی جانور بھی فال کرتے ہیں، جس طرح بھینس ہے وہ بھی بہیمۃ الانعام ہے، پالتو جانور ہے. اس پہ اجماع امت ہے. امام ابن المنذر کی کتاب ہے کتاب الاجماع، پہلے 300 سال میں لکھی گئی. اس میں آلموسٹ کوئی 750 چیزوں پہ جو اجماع ہے وہ نقل کیا گیا. اس میں ایک اجماع کے طور پر بات یہ بھی نقل کی گئی کہ بھینس زکوٰۃ کے حوالے سے گائے کے حکم میں داخل ہے، اور اسی کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے بھینس کی یا بھینسے کی قربانی کرنا بھی درست ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان مقررہ دنوں میں قربانی کے جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں، یعنی جب ذبح کیا جائے ان پر اللہ کا نام لیا جائے. فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے، فَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ مصیبت زدہ لوگوں کو بھی اور محتاجوں کو بھی. اسی سے ایک چیز ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے قربانی کے گوشت کے کچھ حصے کر لینے ہیں، 2 کریں 3 کریں 4 ڈیپینڈنگ اپان. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک افضلیت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. اس میں سے کچھ کھلائیں آپ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، یعنی جو کمزور ہیں، تکلیف میں ہیں، اور محتاجوں کو بھی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو نبی علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی قربانی کا گوشت اپنے گھر نہیں رکھے گا صدقہ اور خیرات کرنا. لوگ گوشت کو خشک کر لیا کرتے تھے دھوپ میں سکھا کے. آج بھی کئی لوگ ہیں جو اس فن کو جانتے ہیں، وہ باریک اس کی قطریں کاٹ لیتے ہیں، اسے دھوپ میں خشک کر لیتے ہیں. آپ اس کو بھلے 3 مہینے بعد پکائیں، 5 مہینے بعد وہ تازے کا تازہ رہتا ہے. اگلے زمانوں میں چونکہ برف نہیں ہوتی تھی، فریزر نہیں ہوتا تھا، تو اس طریقے سے گوشت کو سٹور کیا جاتا تھا. اور انہی دنوں میں سٹوریج کی وجہ سے وہ ایام تشریق بھی کہلاتے ہیں، یعنی جن میں گوشت کو دھوپ میں سکھا کے سٹور کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خود بھی کھاؤ، کھلاؤ مصیبت زدہ لوگوں کو اور فقیروں کو. ثم ليقضوا تفثهم، اور پھر انہیں چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے جسم کی میل کو، یعنی کہ غسل کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی نظر کو. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں اس قدیم گھر کا، یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کا. یہ حج میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک رکن ہے وقوف عرفہ کے بعد اس کا ذکر ہے، اور وہ ہے طواف زیارت، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے. اور وہ عام کپڑوں میں ہوتا ہے، وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوتا. ترتیب اس کی یہ ہے کہ جو بھی حاجی ہیں، حج قران کرنے والے ہوں یا حج تمتع کرنے والے ہوں، جنہوں نے عمرہ بھی ساتھ شامل کرنا ہوتا ہے. قران میں بھی عمرہ ہے لیکن اس کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، لیکن تمتع میں دوبارہ سے احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے لاتا. 8 ذوالحجہ کو منا میں ان کا پہنچنا ضروری ہے. ظہر کی نماز منا کے میدان میں ادا کی جاتی ہے، اور اگلے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر منا سے روانہ ہونا ہوتا ہے عرفات کے لیے. آلموسٹ کوئی 6-7 کلومیٹر ہے وہاں سے. اب تو ٹرین کا سلسلہ بھی ہے، بسوں میں بھی جاتے ہیں، پیدل راستہ بھی بنا ہوا ہے. دونوں طرف پانی کے لیے انہوں نے کولرز بھی لگائے ہوئے ہیں. اب تو پنکھے بھی لگ گئے ہیں تاکہ گرمیوں میں آسانی ہو ٹریول کرنا. 9 کا جو دن ہے پورے کا پورا آپ نے عرفات میں گزارنا ہے. وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے آپ نے، چاہے مسافر ہیں چاہے مقیم ہیں. یہ حج کی خاصیت ہے. جمعے کا دن ہو تب بھی آپ نے ظہر اور عصر ہی پڑھنی ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جمعے کے دن یوم عرفہ آیا تھا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی، اور قصر بھی پڑھیں گے اسے 2 فرض. یہ بھی وہاں پہ حنفیوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے. ایک تو وہ الگ الگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ 2 نہیں پڑھتے 4 پڑھتے ہیں، اور پھر وہ سعودی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو امام ہیں اس کو وہاں پہ کسی طریقے سے مقیم کروا دیں، وہ تو مسافر ہے،
تاکہ وہ بھی پوری نماز پڑھے اور ہمارا بھی خیال رکھے، اور پتہ نہیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے، اور یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے، باقی کسی کا مسئلہ نہیں۔ مغرب کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو خوب اندھیرا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ غروب آفتاب کے بعد بھی آلموسٹ کوئی آدھے گھنٹے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر لوگ مزدلفہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب مزدلفہ اور منا آلموسٹ مل چکے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد ہے حاجیوں کی کہ منا کو ایکسٹینڈ کر دیا انہوں نے مزدلفہ تک۔ ادروائز پہلے یہ عرفات اور منا کے درمیان آتا تھا، درمیان سے مراد ایگزیکٹلی درمیان نہیں، یعنی منا کے قریب قریب۔ مزدلفہ کے اندر آپ نے جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اب مغرب اور عشاء کی نماز وہاں آلموسٹ فجر کے قریب لوگ پہنچتے ہیں، گاڑیوں میں آئے تو۔ پیدل والے جو ہیں وہ آلموسٹ عشاء کے 1-1.5 گھنٹے بعد تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن گاڑیوں میں چونکہ بڑی سلو ٹریفک چلتی ہے، اب ٹرین کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے، پر آپ نے فجر سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک حج کی خصوصیت بھی ہے۔ اور پھر آپ نے اوپن آسمان کے نیچے رات گزارنی، اور وہ ایک بڑی سہانی رات ہوتی ہے اس حوالے سے کہ انسان بالکل اکیلا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور سب لوگ اس طریقے سے اس ریگستان والی زمین میں اپنی اپنی چادریں بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں اور فجر کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے بلند ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اشراق کا وقت داخل ہو جائے، اور وہ صبح جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کی ہوتی ہے، یعنی کہ عید کا دن۔ لیکن حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز غیر حاجیوں نے پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ حاجیوں کے لیے تو اپنی ایکٹیویٹی ہے 10 ذوالحجہ کو۔ تو 10 ذوالحجہ کے دن جب سورج بلند ہوتا ہے تو پھر مزدلفہ سے نکلتے ہیں اور منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے۔ اور جو پہلے دن آپ نے کنکریاں مارنی ہے وہ بڑے شیطان کو، جو بولا جاتا ہے بڑا شیطان، جو کعبہ شریف کے قریب ہے اور منا سے دور ہے۔ 3 جمرات ہیں، منا کی طرف سے ہیں تو پہلے 2 چھوٹے جمرات آتے ہیں اور اس کے بعد بڑے والا آتا ہے۔ تو پہلے 2 کو تو انہوں نے اس دن بلاک کیا ہوتا ہے کہ غلطی سے لوگ اس پہ مار کے نکل جائیں، کیونکہ سنت یہ ہے کہ وہ تیسرے والے کو مارنا ہے، تو پہلے 2 کو انہوں نے بلاک کیا ہوتا ہے۔ اس راستے کو پتہ چل جاتا ہے وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے ترتیب میں۔ اب تو ملٹی سٹوری بلڈنگز بن چکی ہوئی ہیں، آلموسٹ 5 منزلیں جن پہ پیرلل میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ورنہ اسی بگ دھڑ میں اتنے لوگ شہید ہوا کرتے تھے، ہزاروں میں لوگ۔ آخری جو جمرہ ہے بڑے والا، جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، جو کعبہ شریف کے قریب ہے، ان کے آپس میں بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے، آپ کو اکٹھے ہی آلموسٹ دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور وہ کنکریاں آپ نے پہلے سے ہی کلیکٹ کر لی ہوتی ہیں مزدلفہ سے۔ وہاں جا کے آپ کنکریاں مارتے ہیں، بھلے منا سے لے لیں، اصل مقصد کنکریاں مارنا ہے۔ تو وہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں جہاں پہ لوگ جوتیاں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا، وہ تو ایک سمبل کے طور پر ہے۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی، خود قربانی کرنے چلے جائیں تو پھر تو آپ کا پروگرام وہی ہو جائے گا جو ہو جائے گا۔ اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر جن ڈیلرز کے تھرو آپ گئے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے کہ میں کنکریاں مارنے کے بعد فون کروں گا، اس کے بعد آپ نے میرا جانور قربان کر دینا ہے اور پھر مجھے بتا بھی دینا ہے۔ اس میں عموماً لوگ بھیڑ بکری ہی دیتے ہیں، گائے اونٹ والا چکر بہت کم ہوتا ہے، ادروائز اس میں تو 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حج کے موقع پر اونٹ میں بھی 7 حصے ہی ہوں گے، کیونکہ نبی الاسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اونٹ میں 7 حصوں کا حکم فرمایا تھا۔ ویسے قربانی کے جانور میں اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کیس میں 7 ہی ہوں گے۔ لیکن وہاں پر سارے بھیڑ بکریاں دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ گوشت ضائع کر دیتے تھے، اب چونکہ ہمارے پاس بوئنگ جہاز، ایئر بس موجود ہیں تو وہ غریب ملکوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ ظاہر لاکھوں بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں، وہ اتنا گوشت کیا کریں، وہاں تو غریب لوگ نہیں ہیں، اور اپنا گوشت آپ کو حاصل کرنا پڑ جائے تو پھر تو آپ باقی حج کر بیٹھے۔ تو وہاں پہ لوگ فون کرتے ہیں، وہ جانور ذبح کرتے ہیں، 15-20 منٹ بعد آپ فون کرتے ہیں، وہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں جی جانور ذبح ہو گیا، اور اس دوران آپ پیدل سفر کرتے رہتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد پیدل ہی کعبہ شریف آئیں۔ جیسے ہی آپ کو کنفرم ہو جائے تو اب آپ اپنے بال منڈوا سکتے ہیں یا قصر کروا سکتے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ سر منڈوائیں گے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے، تسلی سے اپنے ہوٹل کے کمرے میں جائیں گے، غسل کریں گے، جو یہاں پر ذکر آیا کہ اپنے جسم کا میل دور کرو، اور اس کے بعد پھر اس قدیم گھر کا طواف کرنا ہے آپ نے۔ وہ طواف زیارت ہوتا ہے، وہ آپ نارمل کپڑوں میں آ کے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ لمیٹڈ ٹائم ہے، آپ نے اگلے 2 دنوں کے اندر اندر طواف کر لینا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے دن ہی کر لیں، اگر رہ جائے تو آپ اس سے اگلے دن کر سکتے ہیں۔ اور حج تمتع کے کیس میں آپ نے ظاہر ہے صحیح بھی کرنی ہے، وہ بھی سمپل کپڑوں میں، اور اس میں اتنا رش ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں پھر اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ بھی کوئی نہیں کیا جاتا، کیونکہ لوگوں نے طواف کرنا ہوتا ہے، اور نماز بھی مختصر پڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگ طواف کر لیں۔
اور بعض اوقات یہ کہ آپ نے 2 چکر لگائے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو بقیہ کے چکر آپ بعد میں لگائیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوبارہ سے گنتی شروع. تو یہ پورا ایک بلو پرنٹ میں نے آپ کا کلیئر کر دیا کہ حج کس طریقے سے ہوتا ہے. ذالک، یہ پھر وہی لفظ ہے ذالک، یعنی حقیقت یہی ہے. اب یہاں پر اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی. وہ نشانی بیت اللہ شریف بھی ہے، قربانی کا جانور بھی ہے، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے، صفا اور مروہ بھی ہیں، یہ سب شعائر اللہ ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو جو کوئی تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی، اللہ کی جو نشانیاں ہیں جو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کا احترام کرنا کوئی شرک نہیں ہے. اکثر لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ قبروں پہ آپ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کعبہ شریف کے اوپر بھی تو غلاف چڑھا ہوا ہے، وہاں آپ کیوں نہیں کہتے فضول خرچی ہو رہی ہے. غلاف کعبہ کو نبی علیہ السلام نے انڈورس کیا ہوا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے زمانے جاہلیت سے چڑھتا تھا اور نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کر دیا، آج تک چڑھتا ہے. باقی یہ جو آج کل چڑھ رہا ہے جس پہ اتنا سونا لگایا جاتا ہے، میں اس کے حق میں نہیں، یہ فضول خرچی ہے، سمپل غلاف ہونا چاہیے. بہرحال اس کی تو اصل موجود ہے. اس کی جو تعظیم والا معاملہ ہے کہ ہم کعبہ شریف کے اوپر پہلے نیچے بنیان اس کو پہنائی جاتی ہے وائٹ کلر کی، اس کے اوپر وہ کالا غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے، تو وہ تو تقوی میں سے ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر بابوں کی قبروں کے اوپر یہ سارا کچھ کرنا یہ غلط ہے. اسی طریقے سے کعبہ شریف کو غسل بھی دیا جاتا ہے، کم از کم 2 مواقع کے اوپر دیا جاتا ہے. پہلا موقع غسل کا جو آتا ہے وہ محرم کے مہینے میں، یعنی کہ حج کے فوراً بعد، کیونکہ حج کے موقع پر اتنے لوگ ہو کر جاتے ہیں تو وہ اس کو غسل دیتے ہیں. اور دوسرا رمضان المبارک کے موقع پہ جب اتنے لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے. غلاف کعبہ سال میں 1 ہی دفعہ بدلا جاتا ہے، لیکن غسل اس کو 2 دفعہ دیا جاتا ہے. یہاں پہ لوگ قبروں کو غسل دیتے ہیں اور حکومت کے منسٹر باقاعدہ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، ایسے منسٹر جن کا عقیدہ بھی نہیں ہوتا اس سے متعلق، لیکن صرف اپنی پولیٹکس کی خاطر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس قسم کی جو قبروں کی تعظیم ہے وہ شعائر اللہ میں نہیں آتی ہے. رہا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا، تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت قبر رسول کے ساتھ نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بڑی پھکی والا ایک جواب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اگر ڈھول ڈھمکے کرنا اور عرس کرنا اور میلے لگانا کوئی نیکی کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر پہ ان چیزوں کو جاری کرتا. بلکہ جو یہ میلے لگانے والے ہیں ان سے ذرا ایک لمحے کے لیے کبھی پوچھیں کہ یار اے ٹول ایت کی میں چاہ رہا ہوں عمرے تے کھڑا تے نبی علیہ السلام دی قبر تے باہر جا کے، تو وہ بھی کہے گا نہ توبہ توبہ کام نہ کریو، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ غلط ہے. تو یہاں کیوں کر رہے ہو؟ دل گواہی دیتا ہے. ہمارے یہاں ایک دوست آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ریورٹ ہونے کا واقعہ اپنا، پیر صاحب نے قوالی کا بندوبست کیا، رات کو بارش شروع ہو گئی، سب کچھ اکھڑ گیا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت مسجد کھلوا لیتا ہوں میں بارش میں. تو انہوں نے کہا نہیں مسجد اتنی قوالی ہو سکتی. تو کہتا ہے میرا دماغ نے کلک کیا کہ جو کام مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا اور وہ نیکی کا بھی کام ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف چلایا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کافی دفعہ آ چکے ہیں، ان کی دعوت سے کافی لوگ ریورٹ ہوئے ہیں فیصلہ آباد میں. تو یہ ایک چیک پوائنٹ ہے. لیکن اوریجنل جو شاعر اللہ میں چیزیں شامل ہیں ان کا ہم احترام کریں گے. قبر رسول کی حاضری کے وقت آپ نے قبر رسول کے پاس آواز کو بھی بلند نہیں کرنا، اسی لیے انہوں نے آج بھی روزہ شریف پہ وہ آیت لکھ کے لگائی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ. مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ کتاب میں روزہ شریف کی حاضری والے چیپٹر میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی ویسے ہی قابل احترام ہے جس نے اپنی مبارک زندگی میں. آپ کی قبر مبارک کے پاس بھی آپ نے اونچی آواز نہیں کرنی، ایون صلاۃ والسلام بھی آہستہ آواز میں عرض کر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، ان قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے فائدہ ہے ایک معین مدت تک. اب یہ فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی اونٹنی لے کر جا رہے ہیں آپ، اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہیں. مشرکین عرب اس چیز کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی قربانی کے جانور کے اوپر سواری کرے. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا کہ اس پہ سواری کرو، تو اس نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو قربانی کا جانور ہے. آپ نے کہا اللہ کے بندے سوار ہو جائے اس پہ، یعنی یہ کوئی اس کی بے حرمتی نہیں ہے، آپ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اور قرآن میں بھی اشارہ موجود ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ دودھ والا جانور قربان نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو راستے میں دودھ استعمال کر سکتا ہے، اس پہ سواری بھی کر سکتا ہے، لیکن اینڈ اس کا کیا ہونا ہے؟ ثم محلها الى البيت العتیق، پھر اس کے ذبح کا مقام جو ہے وہ اس پرانے گھر کے پاس ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو قربان کرنا ہے۔ اس وقت تک میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم سواری کر سکتے ہو قربانی کے جانور کے اوپر۔ یہ محلہ کا لفظ اردو میں بھی ہم محلہ بول رہے ہوتے ہیں، استعمال ہو رہا ہے، عربی سے یہ آیا ہوا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا، اس کے پاک نام کا، ان جانوروں کے اوپر، من بہیمۃ الانعام، جو کہ چوپایوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق، یعنی ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا خدا تو وہی خدا یکتا ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے سر تسلیم خم کرو، اسی کے مطیع ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی علیہ السلام بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے توحید میں ماننے والا متکبر نہیں ہو سکتا، جب ایک خدا کی بڑائی کو کوئی تسلیم کر لے تو وہ تکبر نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو ذکر آیا کہ آپ نے ان کے اوپر اللہ کا نام لینا ہے، تو بخاری مسلم میں وہ تکبیر بھی بیان ہوئی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اور ساری بڑائی اسی کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ غیر اللہ کا نام لینے سے حرام ہوتا ہے، اللہ کا نام نہ بھی لیں، کسی غیر اللہ کا نام لیا یا نہ لیا، جانور حرام ہو گیا۔ وہ الگ سے آیت ہے سورۃ الانعام میں کہ اس میں سے مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ آیت الگ سے ہے، اور جس کے ذبیحہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے، وہ آیات الگ سے ہیں، سورۃ البقرہ میں، سورہ المائدہ میں، سورۃ الانعام اور سورۃ النحل کے اندر۔ تو یہ دونوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ تو عاجزی اختیار کرنے والوں کی روش کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر اختیار کرتے ہیں ان تکلیف پر جو انہیں پہنچتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جی، صبر کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور جو ادا کرتے ہیں نماز کو صحیح قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو عاجزی والوں کی پہلی نشانی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، صبر اختیار کرتے ہیں۔ صبر تکلیف پر بھی، صبر نیکیوں کے لیے کوشش کرنے پر بھی۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک تکلیف دہ کام ہے نا، نیکی کے لیے کوشش کرنا، نماز کے لیے اٹھنا، غسل جنابت اتارنا، روزے کی تکلیف برداشت کرنا۔ اور تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے کا، اس کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے لیکن آپ نے بچنا ہے۔ اس کے بعد اگلی نشانی ہے ان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور چوتھی نشانی وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر بھی ذکر آیا کہ آپ نے قربانی کا جانور جب ذبح کرنا ہے تو خود بھی کھانا ہے اور فقیروں کو، محتاجوں کو بھی کھلانا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے جو موٹے موٹے جانور ہیں ان کو ہم نے بنایا ہے اپنے شعائر، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، دودھ کی شکل میں بھی، پھر بھیڑوں سے اون بھی حاصل کی جاتی ہے، کھال سے ڈول پانی کے بنائے جاتے تھے، جوتیاں، خیمے، گوشت استعمال کیا جاتا تھا، آج تک ہو رہا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پس اللہ کا نام لو ان پر اس حال میں کہ جب ان کو سیدھا کھڑا کیا جائے، اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو۔ یہ اونٹ کی قربانی کا ذکر ہے کہ اس کو آپ نے نہر کرنا ہے، اور سب سے آسان طریقہ اونٹ کو گرانے کا نہر کرنا ہے۔ یہ پاؤں نہ بھی باندھا ہو، جو کاریگر قسم کے کسائی ہیں وہ تو سیکنڈز کے اندر اونٹ کو نہر کر دیتے ہیں، ترتیب سے اونٹوں کو کھڑا کرتے ہیں، ایک طرف سے شروع ہوتے ہیں، عرب کے کسائی آپ دیکھیں، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ گراتے جاتے ہیں، کوئی باندھا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ نہر ہے، یہاں پہ وہ ایک ہی وار کرتے ہیں، اتنا خون نکلتا ہے کہ اونٹ بھاگتا بھی نہیں ہے،
بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے اور فوارہ چھوٹتا ہے، اس کے بعد وہیں پہ گر جاتا ہے، اور اسی کا ذکر ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ گر پڑے اپنے پہلو کے اوپر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے فقیر کو بھی، اور جو مانگنے کے لیے لوگ آ جائیں غریب، ان کو بھی اس میں سے کھلاؤ. یعنی جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں سے گوشت نکالنا ہے اور غریبوں میں بھی تقسیم کرنا ہے. اچھا، یہ سورۃ الحج کے اندر جتنی قربانی کا ذکر ہے یہ حج کی قربانی ہے. یہاں پر عید کی قربانی کا ذکر نہیں آیا، یہ ذہن میں رکھیے گا. عید کی قربانی کا ذکر سورۃ الکوثر میں ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا سورۃ الانعام میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. عید قربان کی جو قربانی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن حج کی قربانی جو ہے یہ فرض ہے، یا فقہ کی اصطلاح میں واجب کہہ لیں، اور یہ بھی اس حاجی کے لیے جس نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع کیے. اور اگر کوئی قربانی نہ کر سکتا ہو تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 حج کے دنوں میں وہیں پر اور 7 گھر آ کر. وہ بھی سورۃ البقرہ میں ذکر موجود. اور سورۃ البقرہ میں یہ ہے کہ جو حج تمتع یا قران کرنے والے لوگ ہیں، جو فائدہ اٹھا لیتے ہیں ایک ہی سفر میں عمرے اور حج دونوں سے، تو وہ پھر اللہ کے حضور ایک قربانی کریں. اور یہ نبی اسلام نے سنت جاری کی تھی. مشرکین عرب حج کے سفر میں عمرہ کرنے کو گناہ کا کام سمجھتے تھے. نبی اسلام نے اس رسم کو توڑا کہ میرے امتی اتنی دور سے آئیں گے، شاید بعض لوگوں کو موقع ہی بڑا کم ملے، تو وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لیں. اگرچہ عمرہ نفلی عبادت ہے، حج فرض ہے، لیکن انسان کا دل کرتا ہے کہ دونوں عبادتیں ساتھ کر لیں. تو پھر یہ کہا گیا کہ ایک ہی سفر میں اس کو جمع کرو، بغیر احرام کھولے ہوئے کریں تو وہ حج قران بنتا ہے، قربانی اس میں بھی دینی ہے. اور اگر حج اور عمرے کو الگ کریں ایک ہی سفر میں اور دوبارہ سے احرام باندھے تو وہ حج تمتع ہے، قربانی اس میں بھی آپ نے دینی ہے. تو حج کے موقع کے اوپر قربانی دینا یہ ضروری ہے. اونٹ میں 7 لوگ شریک ہوں گے اگر حج اور عمرے کا موقع ہے. عمرے کے لیے بھی آپ جانور لے کے جا سکتے ہیں. نبی اسلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے لے گئے تھے، لیکن حج کے لیے لے کے جانا ضروری ہے، یہ واجب ہے، وہ سنت عمل ہے. خود بھی کھاؤ، فقیروں کو بھی، اور جو مانگنے کے لیے آ جائیں ان کو بھی دو. کذالک، اسی طرح، سخرناہا لکم، ہم نے مسخر کر دیا ہے ان کو تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہم شکر ادا بھی کرتے ہیں، آگے چل کے آئے گا کہ اللہ کی تکبیر بھی بلند کرو. وہ ہم چھوٹی عید کے موقع پہ بھی کرتے ہیں، بڑی عید کے موقع پہ بھی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ سارے کلمات آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ البیہقی میں مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے مسخر کیا، یہ حقیقت بات ہے. جتنی اونٹ میں طاقت ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. اگر اس میں ویسی ہی سوچ آ جائے جو سوچ آپ میں اس کے لیے آئی ہوئی ہے، اگر یہی سوچ اس کے دماغ میں آپ کے لیے آ جائے تو پھر آپ اس کو گرا بیٹھے، جتنا وہ طاقتور جانور. تو اللہ نے اس کو مسخر کر دیا. بھیڑ بکری کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے. حج کے موقع پر اونٹ گائے میں 7 لوگ شریک ہوں گے. عمرے کے موقع پر بھی اگر کوئی کرنا چاہے